عورتوں کی شرم و حیا کا اندازہ لگانا چاہیں گے آپ؟ اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے؟ سنیے آئے جلسوں میں آنے والیوں، تم سنو، جلسے کے باہر جلیبیاں خریدنے والیوں سنو، چوڑیاں خریدنے والیوں سنو، جلسے کے باہر اس طرح گھومنے والی اور ایسے ایسے لڑکے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ سخت جملہ بولتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی ہے، کسی قسم کی کوئی لاج اور حیا نہیں آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں ڈرتا، کوئی حیا نہیں ہے مجھے اس بات کو کہنے میں۔ سنو، شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے نا اجازت؟ اللہ کے نبی نے مردوں کو اتنا حکم دیا ہے، اسپیڈ تھوڑی سی سلو کر رہا ہوں میں اپنی آپ کو سمجھانے کے لیے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا اما اللہ یصلین فی المسجد، اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتی ہے، تم ان کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ یہ مردوں کو حکم ہے، اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو تم مت روکو۔ کون سا زمانہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا، فتنے کا زمانہ نہیں ہے، فتنے کا نہیں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جا سکتی ہیں۔ مردوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تمہاری بیویاں جانا چاہیں تو تم ان کو مت روکو، اجازت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم یہ دے رہے ہیں، اجازت ہے اپنی جگہ پر، آج بھی عورتیں جانا چاہیں مسجد میں جا سکتی ہیں اپنی جگہ پر۔ لیکن سنو آئے جلسوں میں گھومنے والیوں، سنو اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر بیلون اور غبارے دلانے والیوں سنو، مردوں کی بھیڑ میں چپک چپک کر چلنے والیوں سنو، اس اجازت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں خود امام ہے جناب محمد رسول اللہ، جس زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ، اور جس کی امامت خود محمد رسول اللہ کر رہے ہوں، اور کون چاہے گا کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز نہ پڑھیں؟ اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تو تمہارے لیے مسجد میں آنا جائز ہے، اگر مسجد میں آنا چاہیں تو ان کے گھر والے ان عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں عورتوں تمہاری گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی تم جتنا مردوں سے دور رہو گی، جتنا مردوں کے آواگمن سے بچو گی، جتنا مردوں کے آمد و رفت سے دور رہو گی، اتنا تمہارے لیے خیر ہے، اتنا تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اندازہ لگا لیا آپ نے؟ اور اتنا ہی نہیں، گھر کے اندر بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، یہ خالہ کا لڑکا، یہ چچا کا لڑکا، یہ پھوپھا کا لڑکا، بہرحال پردہ تو سب ہے۔ خالہ کے لڑکے سے بھی لڑکی کو پردہ ہے، چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ ارے بے حیائی تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج بہنوئی اپنی سالی کو لاتا ہے، اسکول چھوڑتا ہے، مارکیٹ گھماتا ہے، اور یہ سارے کے سارے کام بیوی کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ یعنی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں کہ تم اپنی سالی کو، یعنی میری بہن کو میرے گھر سے لاؤ، اسکول چھوڑ دو، جاؤ نمائش لگی ہے، میلہ لگا اس کو گھما کے آ جاؤ۔ آج ارے تمہاری بیوی کی اجازت کے باوجود بھی تمہارا اپنی سالی کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھانا حرام ہے۔ ہم ناجائز نہیں کہہ رہے، ہم حرام کہہ رہے ہیں، حرام ہے
حرام ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے بھائی کی اجازت کے باوجود دیور کا اپنی بھابھی کو میکے سے لا کر اپنی گاڑی پہ بٹھانا اور اپنے گھر لا کر اپنے بھائی کے حوالے کر دینا، یہ بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شریعت دو راستے اور دو چیزیں کبھی نہیں بیان کر سکتی ہے۔ جو شریعت دیور کو بھابھی کے لیے موت کہتی ہو، وہ شریعت بھابھی کو اپنی بائک پر گھما کر گھر سے میکے چھوڑنا اور میکے سے گھر لانے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ شریعت نے دیور کے لیے بھابھی کو موت قرار دیا ہے، بھابھی کے لیے دیور کو موت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سالی کے لیے جیجا بھی شامل ہے، سالی کے لیے بہنوئی بھی موت ہے۔ جو موت ہے اس کو بائک پر گھمانا اور بٹھانا اور گاڑیوں پہ لے جانے کی اجازت اسلام نہیں دے سکتا ہے۔ سنو، اب گھر میں بھی خالہ کے لڑکے آتے ہیں، چچا کے، ان کے سب آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ عورتوں، تمہارے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، اور گھر میں بھی نماز پڑھنا ہو تو اپنے گھر کے آنگن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے آنگن سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھو، اور دالان سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر اس کمرے میں کوٹھری میں چلے جاؤ اور دروازہ بند کر کے نماز پڑھو۔ غور کرو، شریعت نے کتنے پردے کے اندر عورت کو نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ فرمایا عورتوں تم مسجد میں جا سکتی ہو، اجازت ہے تمہارے لیے، اتنی اجازت ہے کہ اگر تم جانا چاہو تو تمہارے گھر کے مردوں کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں پڑھو، اور گھر سے بھی بہتر یہ ہے کہ اپنے صحن آنگن میں پڑھو، اور آنگن سے بھی بہتر یہ ہے کہ دالان میں پڑھو، اور دالان سے بھی بہتر یہ ہے کہ کمرے میں پڑھو، اور کمرے سے بھی بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی کوٹھری ہو تو اس کوٹھری میں تم نماز پڑھو۔ جتنا تم مردوں سے دور رہو گی، یہ عورت کی شرم و حیا ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنا پردہ بتایا۔ اچھا، اس حدیث کو سننے کے بعد اب کیسی لگ رہی ہیں یہ عورتیں جو گھوم رہی ہیں؟ اب کیسی لگ رہی ہیں جلیبیاں خریدنے والی؟ اب کیسی لگ رہی ہیں یہ مارکیٹنگ اور شاپنگ کرنے والی؟ فتنے رکیں گے نہیں۔ اے جلسہ کمیٹی کے لوگوں، جب تک جلسوں میں میلے اور دکانوں کو بند نہیں کرو گے، بے حیائی نہیں روک پاؤ گے۔ اسلام جڑ پر حملہ کرتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اسلام نے کہا زنا کی جڑ جو ہے اسی کو کاٹ دو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن۔ زنا کی نوبت تو انہی راستوں سے آتی ہے، اس لیے ان راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اے عورتوں، جب بھی تم کہیں نکلو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور بناؤ سنگار زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ جب نگاہیں نیچی کر کے چلو گی تو کوئی تمہیں دیکھے گا ہی نہیں، اور جب دیکھے گا نہیں تو عشق و پیار ہوگا نہیں، اور جب عشق و پیار ہوگا نہیں تو موبائل نمبر مانگے نہیں جائیں گے، اور جب موبائل نمبر نہیں مانگے جائیں گے تو چیٹنگ اور واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں ہوگی، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر زنا تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، زنا سے بچنا ہے تو پہلے ان راستوں پر عمل کرو۔ اگر چاہتے ہو اصلاح ہو، اگر چاہتے ہو ہماری ماں بہنیں پردہ کرے، تو جلسوں میں لگنے والے میلے ٹھیلوں پر پابندیاں لگانا پڑیں گی، اس جڑ کو ختم کرنا پڑے گا، اس بے حیائی کے اڈوں کو روکنا پڑے گا، کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ ان دکانوں میں ہوتی ہے۔ آپ چاہیں کہ جلسوں میں اصلاح بھی ہو، اور آپ یہ بھی چاہیں کہ دکانیں بھی لگائیں، بے پردگی بھی ہو، تو معاف کیجئے گا، آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک جگہ نیکی اور ایک جگہ برائی، دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے اب خیر کی امید لگائیں، وہ بھی آج کے دور میں یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ آؤ ایک اور طریقے سے تمہیں سمجھاؤں۔ دل چاہتا ہے کہ آج کلیجہ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دوں۔ سنو میری ماں و بہنوں، عورتیں نماز پڑھنے کے لیے اگر مسجد میں آ ہی گئی، بھائی اجازت تو ہے ہی، ٹھیک ہے، پڑھنا ہی چاہتی ہو تو آؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب تم مسجد میں آ ہی گئی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ لوگوں نماز پڑھو،
اور اگلی صف میں کوشش کرو پہنچنے کی. پھر آپ نے اگلی صف کے بارے میں کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، بتایا نہیں اللہ کے نبی نے اتنا ہے، بتایا نہیں، لیکن اتنا بتا دیا، اس سے اندازہ لگاؤ اگر کسی کو پتہ چل جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو اگلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے یہ لوگوں سے لڑے گا، یہ لوگوں سے جھگڑا کرے گا. جیسے یہاں جلسے میں آگے بڑھ کر ویڈیو بنانے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں نا، اگر پتہ چل جائے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو یہ لوگوں سے لڑے گا اور جھگڑا کر کے اگلی صف میں جانے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیوں میں نام لکھے جائیں گے، جس کا نام آئے گا اس کو اگلی صف میں جانا پڑے گا. اگر ثواب بتا دوں اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو لوگ لڑیں گے اور قرآن دازی ہونے لگے گی، اور لوگ قرآن دازی کر کے اگلی صف میں جانے کی کوشش کریں گے کہ میرا نام نکل آئے اور میں اگلی صف میں جاؤں. ایک طرف چپل، دوسری طرف لوگوں کی گردنیں چیر رہے ہو. وہ دیکھو حضرت میاں مرنے کے بعد ان کا تو مزار بنے گا، یہ پیر صاحب کہلائے جائیں گے. کیسے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، یہ بولتے اچھا ایک کو بولوں تو دوسرا دیکھو، اب ادھر دیکھو وہ آدمی جا رہا ہے. اور کبھی کبھی بیچارے 80 سال کا بڈھا بھی بیچ سے اڑ جاتا ہے، بتاؤ وہ گھر جا کے کیا کرے گا بیچارہ. اب وہ ہے کس کام کا بیچارہ، چاچی بھی سو گئی ہوں گی تو وہ چاچا جا کے گھر کریں گے کیا. کبھی کبھی وہ بھی اڑتا ہے. پہلی بات تو اس عمر میں تمہیں آنا نہیں چاہیے، کوئی فرض نہیں ہے، اور آتے ہو تو اب بیٹھو بیچارے، کرو گے کیا گھر جا کے اب تم. تو میرے بھائیو سنو، اگلی صف کا ثواب سمجھ لیا کتنا زیادہ ہے. اگر پتہ چل جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگ اگلی صف کے لیے لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، پرچیاں ڈالی جائیں گی، قرآن دازی کی نوبت آئے گی آگے صف کے لیے، اتنا ثواب. لیکن عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ مردوں کی سب سے افضل صف، سب سے آگے والی، ایک صف، دو صف، تین صف، چار صف، پانچ صف لگ گئی، مرد ختم. اب پردہ ہوگا، اب پردے کے پیچھے عورتوں کی بھی صفیں لگیں گی، اور عورتوں کی پہلی صف، دوسری صف، تیسری اور چوتھی، پانچویں، 5 صفوں میں عورتیں بھی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مردوں کی سب سے افضل صف سب سے آگے والی ہے، اور عورتوں کی سب سے افضل صف سب سے پیچھے والی ہے. جبکہ وہ عورتوں میں ہے، لیڈیز میں ہے. جب عورتوں کی نماز کے اندر پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود عورت کی صف پچھلی والی سب سے افضل ہے. اے بازاروں میں گھومنے والیوں، تمہیں کون سا نام دیا جائے؟ تمہاری شرم و حیا کو کون سا نام دیا جائے؟ تمہاری اس بے شرمی کو کون سا لقب دیا جائے؟ تمہاری اس بے حیائی کو کون سا نام اور کون سا ٹائٹل دیا جائے؟ بتاؤ. اور تم نہ بتا سکو تو تمہارے بھائی بتائیں اور تمہارے باپ بتائیں، کون سا نام دیا جائے اس کو. گھر والوں کو پتہ ہے جلسہ سننے گئی اور یہاں گلچھرے اڑا رہی ہیں. کتنے ایسی ہوں گی جو موبائل پہ گفتگو ہو گئی ہوگی، ہم جلسے میں آئیں گے، فلاں جگہ ملیں گے. ہم کو بیوقوف بناتے ہو. 28 سال سے اس لائن میں ہوں. سب سے پہلی میری تقریر سب سے کم عمر میں جب میں 17 سال کا تھا تو مئو ناتھ بھنجن میں سونیا واڑے کے اندر ہوئی تھی ہماری تقریر جب میں پڑھتا تھا. اور دوسری تقریر ہماری بامبے میں باندرا میں ہوئی جب میں 18 سال کا ہونے والا تھا. 2 مہینے رہ گئے تھے 18 سال ہونے میں، اور اس 18 سال میں 2 مہینے کم تھے. تب میں نے بال ٹھاکرے کے خلاف بولا تھا. ہرے رنگ پہ پابندی کی بات کرنے والے، لوکی کھانا چھوڑ، پرول کھانا چھوڑ، پالک کھانا چھوڑ. یہ ساری سبزیاں تو اسلامی رنگ سے رنگی ہوئی ہیں، اور لال رنگ سے پیار ہے تو گائے کا گوشت کھانا شروع کر دے. اسی بات پر ہم ہتکڑی پڑ گئی تھی. 2 دن لاک اپ میں رہے تھے، لیکن نابالغ ثابت ہو گئے تھے اس لیے بچ گئے تھے.
اب غور کرو کہ 18 سال سے آج ہماری عمر 46 سال کی ہو رہی ہے. 28 سال کا زمانہ میرا اس لائن میں گزر چکا ہے. 28 سال کا تجربہ ہے. اس 28 سال بہار میں بھی گزرے, بنگال میں بھی گزرے, جھارکھنڈ میں بھی گزرے. اس 28 سال کا حساب اگر میں آپ سے مانگوں تو آپ 28 سال پہلے بھی زیرو تھے, آج بھی زیرو ہو. 28 سال پہلے بھی جلسے سننے کا کوئی ادب و احترام آپ کے اندر نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے. 28 سال پہلے بھی جہیز کی بھرمار تھی, آج بھی جہیز کی بھرمار ہے. 28 سال پہلے بھی بدتمیزی تھی جلسوں میں, آج بھی بدتمیزی ہے جلسوں میں. 28 سال پہلے بھی بے پردگی عام تھی, 28 سال کے بعد بھی عام ہے. پوچھو اس 28 سال میں آپ نے کتنا حاصل کیا ہے, تو میں کہوں گا آپ صفر ہیں, زیرو ہیں. جہاں پہلے تھے وہیں پر آج بھی آپ کھڑے ہیں. 28 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ عورتوں کی سب سے پچھلی والی افضل ہے. یہ ہے شرم و حیا. عورت کو ایسا بتایا ہے یہ عورت میں شرم ہونی چاہیے. شانہ بشانہ چلتی ہیں. کچھ ہو گیا؟ بھائی کچھ بچے چلے جائیں, یہ تو پہلا کام ہے بھائی. جلسہ مقصد نہیں ہے, پہلا مقصد یہ ہے مدرسہ چلے. تو کچھ بچے آپ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ لمبا چوڑا خرچہ ہے, اور آپ 28 سال سے سن بھی رہے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی مولوی 1-2 سال بلایا جاتا, اس کے بعد میں پھر ختم. آپ 28 سال سے ہمیں یاد کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت آپ کے دل میں ہے, اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے فیصلے آسمان والا کرتا ہے. ایسے ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. تو آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میری اتنی سی بھی بات مان لیجئے کہ کچھ بچوں کو اب میں بھیج رہا ہوں آپ کے درمیان, تو آپ سے جو ہو سکے میری محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس مدرسے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ کے راہ میں دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. جبکہ بات بہت قیمتی تھی. میں خود ڈسٹرب ہو جاؤں گا جب بچے آپ کے درمیان جائیں گے, تو بات تو بہت قیمتی ہے. 2-3 باتیں اور بتانا تھی, جلدی بھیجیے کسی کو, کیونکہ 2 گھنٹے تو ہو ہی گئے ہمیں بولتے ہوئے. میرے بھائیوں چلے گئے؟ ارے آپ کے کہنے سے تھوڑی چلے گا, آپ مودی تھوڑی ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. 28 سال پہلے آتا تھا تو بولتا تھا 2.5-3 گھنٹے. اب جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ اب عمر کا بھی تقاضا دیکھیے, اور ہم آپ کے بات مان کے بولنے لگیں گے تو ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں کہ نہیں بیٹے ہیں. اب ہم 3-3 گھنٹہ ہر جگہ بولنے لگیں گے تو کتنا چلیں گے, ختم. تو ہمیں بھی اپنی انرجی کو باقی رکھنا ہے. میرا تو کل بھی جلسہ, پرسوں بھی جلسہ ہے, اور اس کے بعد میں یہیں سے ڈائریکٹ دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 9-10 میں وہاں رہنا ہے. تو میرے بھائیوں ہم تو بالکل قسمت کہاں ہے میری, اور اس کے بعد وہ کانفرنس کر کے پھر بہار بنگال جھارکھنڈ کا دورہ. سب سے زیادہ پروگرام بہار بنگال اور جھارکھنڈ انہی میں تو ہوتے ہیں. ہریانہ پنجاب راجستھان یہ سب کو تو بہت کم, مہینے میں 1 ہو جائے 2 ہو جائیں. یہاں تو سال چلتا ہے, اور جن جلسوں میں ہم نہیں جا پاتے تو دوسرے مولانا لوگ کور کر رہے ہیں میرے بھائیوں. لیکن جلسے برابر ہو رہے ہیں. کل مولانا بدر الدجا صاحب ملے ہمیں بھروسیہ میں, ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب 1 دن بھی خالی نہیں ہے, 25 دسمبر کا دن خالی رکھے بس 1 دن آرام کرنے کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے, 25 دسمبر ابھی آ رہی ہے, یہ نومبر چل رہا ہے, بتا رہے پورا میرا بنگال میں پروگرام ہے, صرف 25 دسمبر جو کرسمس ڈے ہے وہی 1 دن خالی رکھے ہیں ہم, اس دن ہم آرام کریں گے, وہ دن ہم کسی کو نہیں دیے. تو پروگرام اتنے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں, اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو عورت کی پچھلی صف سب سے افضل, جبکہ اگلی صف کا ثواب اتنا, لیکن عورت کو پچھلی صف میں ثواب سب سے زیادہ ملے گا. شریعت کے اصول دیکھیے. دل چاہتا ہے کہ ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھا دوں, سنو. اچھا آج کتنی بدل گئی عورت ذات, لڑکی کتنی بدل گئی آج. دیکھیے کون میں بات کی, اور خوب بات ہے, منہ بند ہی نہیں ہوتا ہے آج کل, منہ بند نہیں ہوتا ہے. ایک پیر صاحب تھے بیچارے, وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے میں پیر ہوں, اس کی بیوی مانتی نہیں تھی. پیر تیرے جیسے 336 پیر ہم نے دیکھے, پیر بنا پھرتا. اچھا عورت سے زیادہ شوہر کے بارے میں کون جانتا ہوگا. ایک بار اس عورت نے آسمان پر ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا,
मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ते हुए उड़ रहा था। तो इसने अपने पति से, हस्बैंड से कहा, पीर बनते हो? अरे पीर तो वो था जो आसमान पे हवा में उड़ रहा था, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इसके पति ने, इसकी बीवी ने, इसके आदमी ने कहा, तुमने देखा? कहाँ? उड़ते हुए देखा। हाँ, हवा में। हाँ, देखो बाद में पलटना नहीं। अरे मैंने देखा। क्या? अरे वो मैं ही तो था। ये पीर बोला, उसका हस्बैंड, ये मैं ही तो था। चलो कम से कम मान तो लिया कि हवा में उड़ते हुए देखा, वो मैं ही तो था। बीवी एकदम झट से बदलती है, क्या कहती? हाँ मुझे लगा कि तुम ही होगे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी उसकी, फिर कमी निकाल दी। आज इतना बोलती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या हुक्म दिया, कितनी शर्म हया बताई लड़की की। जाओ भेजो किसी को, वो है मेरे भाई, जाओ। अच्छा ठीक है, आप सब लोग वादा करो, मेरे बात तो कोई नहीं है बोलने के लिए, नहीं है ना? आज सब वादा करो, हम बैठेंगे यहाँ पर तकरीर के बाद 10 मिनट, आपसे अपने हाथ में लेंगे, देखें आज आपकी मोहब्बत का इम्तहान लेंगे कि आज आपको हमसे कितनी मोहब्बत है। मैं जानता हूँ चंदा दे चुके होंगे, लेकिन मेरे कहने पर कितना देते हैं ये देखूँगा।